أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم پھر ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمارے یہاں مل بیٹھنا اپنی نورانی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے نور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خاص پیدا فرمایا اور پھر ان کے نور سے باقی کی کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اب جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اس کے اندر ایک خلا موجود ہے، وہ خلا اسے بیٹھنے نہیں دیتی، اس کو جستجو میں رکھتی ہے، اور وہ جستجو ہے اپنے اصل کی تلاش کی۔ جب اللہ پاک جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ خود نور ہیں، ان کی پھونک جو ہوگی وہ بھی نور ہوگی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور روح جو پھونکی گئی وہ بھی نور ہی تھا، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے قابل احترام ہیں، ہم میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، ورنہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس ناطے ہمیں سب لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں انسانیت کے ناطے یہ درس دیا گیا ہے کہ ہر انسان کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں۔ اب جو خلا ہمارے اندر کیوں ہے، ہم کیوں ہمیشہ کسی نہ کسی کی جستجو میں رہتے ہیں، کیوں ہمیں سکون نہیں مل رہا، ذہن میں سکون نہیں، دل میں سکون نہیں، سینے بھاری ہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں پڑتی سینے میں، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو روح پھونکی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے نور کی، تو وہ روح نور ہی ہے، اور ہمارے جسم میں بھی روح ہے، نور ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایک ذرا اس پھونک کا بھی موجود ہے جو کہ ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ قطرہ سمندر سے ملنا چاہتا ہے، جس دن سمندر سے دوبارہ مل جائے گا اس کو سکون مل جائے گا، اس سے پہلے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ وہ جتنے مرضی کوشش کر لے، جستجو کر لے، جتنا اس راہ پہ چلے گا اتنا ہی اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ نہیں ہوگا کہ پھولوں کی سیج بن جائے گی جب وہ اس راستے پہ چلے گا، وہ آزمایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے، اور کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہر ایک کی آزمائش کی ہے، کرتے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اتنی زیادہ اس کے اوپر آزمائش آئے گی۔ اولیاء اللہ کی بھی آزمائشیں آتی ہیں، پیغمبروں کی بھی آزمائشیں آئی ہیں، اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ آزمائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اور ان کے لیے کہ پوری کائنات کی تخلیق کی گئی تھی، اس کے باوجود انہیں بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقام لکھ دیا وہ مقام
اسے ملنا ہی اس وقت ہے جب وہ ان تمام آزمائشوں سے گزر جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کے لیے کربلا ضروری تھا، کربلا سے گزرنا تھا، انہوں نے تو اس مقام پہ پہنچنا تھا کہ وہ عالی شان مقام نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے نہ کر سکے گا قیامت تک کے لیے، اور ازل سے لے کے اب تک کوئی ان جیسا نہ تھا نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس کوئی ایسا ہو جائے، پڑھائی دیتے ہیں ہمارے سارے کام ہو جائیں، پڑھائی دیتے ہیں ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، پڑھائی دیتے ہیں معاشی ختم ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے اگر کوئی مقام رکھا ہے، اگر اونچا مقام رکھا ہے تو اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہمارے مال تو کوئی نہیں ہے، ہمارا مال تو ہمیں بہت کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں دے کے، اور جب ان آزمائشوں پہ ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دینا ہے، اس مقام تک لے جاتے ہیں، اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ساری زندگی کوئی آزمائش نہیں ہے، جانے کے وقت آیا آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی۔ لوگ آج کل دعا کرتے ہیں ہمیں چلتا پھرتا یا اللہ لے جانا۔ پرانے لوگ بیمار ہوتے تھے، 2 مہینے 3 مہینے بیمار رہ کے پھر وہ فوت ہوتے تھے، وہ خوش قسمت تھے۔ بیمار ہوتے تھے، بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ 1 دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ آخر دنوں میں بیمار ہو کے جو شخص جا رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اس سے خوش ہیں، کیونکہ اس کو بیمار کر دیا ہے، اس کو بیماری سے گزارا ہے، اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے گناہ جھڑ گئے، اب وہ سیدھا جنت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کی کون سی بات اس کی پسند آ گئی، دل کو لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ چیز رکھ دی۔ خطرہ تو وہاں ہے جہاں چلتے پھرتے ایک دم سے بندہ گرا اور فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ، بیمار ایک شخص جب ہوتا ہے، زیادہ بیمار ہوتا ہے، تو اس کو توبہ کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور توبہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک دفعہ توبہ بس ہوگی اور اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ توبہ کا لاکھوں مرتبہ گناہ کرو گے، لاکھوں مرتبہ توبہ کر لو گے، پچھلے سب گناہ معاف۔ تو آخری وقت میں بیماری بھی رحمت ہے، دنیا میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ بھی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر تکلیفیں ہیں، کبھی مال کی تکلیف، کبھی اولاد کی تکلیف، اور کبھی بہتان کی تکلیف۔ یہ اولیاء کرام کے اوپر یہ تینوں تکلیفیں آئی ہیں، جسمانی، مالی اور بہتان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ تینوں آزمائشیں آئی ہیں، اب ہر ایک کے اوپر آئی ہیں۔ مالی کیا ہے کہ مالی پریشانی آ گئی، لاس ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، پیسے کہیں برباد ہو گئے۔ جسمانی آزمائش کیا ہے کہ کوئی بیماری آ گئی یا اپنا کوئی عزیز فوت ہو گیا کسی وقت بھی۔ اور بہتان یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی الزام لگ گیا، عزت ساری کی ساری ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو پھر کسی کا ہونے نہیں دیتے، وہ سب سے توڑ کے اپنی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو پھر بڑے طریقے ہیں کہ انسان کو کس طرح سے میں نے دنیا سے توڑنا ہے، دنیا سے فارغ کرنا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دینی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور پاک وہ اس وقت تک آپ کے دل میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ اپنا دل پاک نہ کر لیں۔ اور اپنا دل پاک کس طرح کریں گے؟ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، نماز پڑھیں، اپنے دل کو پاک کریں، اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف فرما ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات آپ کے دل کے اوپر اترنی شروع ہو جائیں۔ اس کے قابل تو بنائیں نا، اس کو کوشش تو کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے اور دل کو اس قابل بنا لیں گے تو سب کچھ، سب حقیقتیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں روحانی بیماریوں سے دل کو آزاد کر لیں، جھوٹ، لالچ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، ہر چیز اپنے دل سے نکال لیں،
लोग कहते हैं मेरे साथ मामलात नहीं होते, मैं तो जिक्र इतना मैंने किया फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इतने वजीफे किए फिर भी कुछ मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, कोई मुझे ज़ियारत नहीं हो रही, मुझे कुछ आगे की निशानियाँ नज़र नहीं आती। सबसे पहली बात है कि अपने दिल को रूहानी बीमारियों से पाक कर लें, उसमें से झूठ, गुस्सा, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर हर चीज़ निकाल दें, सबको माफ़ कर दें। जिसने ज़्यादा से ज़्यादा बुरा भी आपके साथ किया उसको भी माफ़ कर दें, बल्कि उसके लिए दुआ भी कर दें। जब वो दुआ करेंगे ना तो फिर आपका वो दिल सही, उस वक्त वो एक टर्निंग पॉइंट होगा कि देखो इससे तो सारी ज़िंदगी मुझे नफ़रत थी, इससे तो मेरा सारी ज़िंदगी गुस्सा था, मैंने इसके लिए भी दुआ कर दी। जब आप ऐसे बन जाएंगे ना तो फिर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे होंगे ना, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुफ़ार मक्का जो उनको इतना तशद्दुद करते थे, इतना उनको तकलीफ देते थे, उनके लिए भी वो हाथ उठाते थे, दुआ करते थे। तो उनकी सुन्नत के ऊपर अगर चलना है तो लोगों को माफ़ करें। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी माफ़ तो कर दिया लेकिन मेरे दिल से वो बात निकलती नहीं है। यही तो बात है, वो जो बात अटकी हुई है ना, वही तो पर्दा है आपके और अल्लाह के दरमियान में। जिस दिन वो चीज़ भी ख़त्म हो गई वो पर्दे उठ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी शारक से भी नज़दीक हैं, फिर भी नज़र क्यों नहीं आते, महसूस क्यों नहीं होते। वो मर्तबा एहसान किया है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला तो तुम्हें देख रहा है। तो मर्तबा एहसान के नमाज, और हज़रत अली करम वजह का कॉल है कि मैं उस वक्त तक सजदे से सर उठाता ही नहीं जब तक मैं अल्लाह ताला की ज़ियारत ना कर लूँ। तो देखें उनका सजदा कि वो उस वक्त तक सर नहीं उठाते जब तक ज़ियारत नहीं हो रही, हर सजदे में ज़ियारत हो रही है। और फिर इमाम अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्तबा देखेंगे वो भी अपने सजदे में अपना सर कटा रहे हैं और क़यामत के लिए ज़िंदा, हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए, तारीख़ में ज़िंदा हो गए। गैर मुस्लिम भी उनको आज इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन वजह क्या थी कि अल्लाह को राज़ी करना है। तकदीर का पता था, अहादीस के ज़रिए भी पता चल गया था, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारा कुछ पता था कि ये होगा। करबला के जो वाक़यात होने थे वो सारे पहले से पता था उनको, फिर भी पहुँचे वहाँ पे कि तकदीर का लिखा, जैसे अल्लाह ने लिखा वैसे पूरा बना गया। बज़ाहिर वहाँ पे हालात इस तरह हुए, लेकिन उनको जो ज़िंदगी हमेशा की मिली है, अहले दिल और अहले नज़र तो आज भी उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे तालीम लेते हैं। कौन कहता है कि वो नहीं है? वही तो हैं, हम नहीं हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, हम कुछ भी नहीं है, उनके कदमों की खाक भी नहीं है। हमें उनकी जूतियों के जो तलवों के अंदर दर्जें होती हैं कि वहाँ पे एक अगर ज़रा जिस तरह मिट्टी का लगा होता है, अगर वहीं पर जगह में भी मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती हो जाए। और जो कुछ भी है अहले बैत की मोहब्बत से है। अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है उसको एक्सेप्ट करना, उनसे मोहब्बत करना, उनके दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी तरह से हम बताया भी करते हैं अपने सिलसिले में कि कोई परेशानी आ गई तो खातून जन्नत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साले सवाब के लिए नवाफिल पढ़ें, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। और लोगों के बहुत सारे ऐसे काम होते देखें, बहुत सी ऐसी बीमारियों से उनको शिफा मिली, बहुत सारे ऐसे काम उनके हो गए।
تو ساری بات ہے محبت کی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کر ذکر ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں, مجنون کہنے لگ جائیں کہ یہ تو بندہ بس اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو پاگل ہے, اس کو تو کوئی اور بات بھی نہیں آتی. اتنا ڈوب جاؤ, اتنا ڈوب کے اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو کہ زبان کھلے تو اللہ کا ذکر ہو, زبان کھلے تو درود پاک ہو. درود پاک پڑھ کے تو دیکھیں, حاضر ہو کے تصور میں جالی مبارک کے سامنے بیٹھ کے کھڑے ہو کے ادب سے درود پاک پڑھیں, روزانہ پڑھنا شروع کریں. دنوں میں کیفیت جو ہے دل کی تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دل کو صاف تو کر لیں. وہ ہماری دل کا غصہ ختم نہیں ہوتا, ہمارے دل سے وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی جو دل میں بیٹھ چکی ہیں. ہم نماز تو 5 وقت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن انسان ہو کے انسان کو معاف نہیں کرتے. آج ہم انسان کو معاف کریں گے تو کل ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے. اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنی شروع کر دو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محبت کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا دی ہوئی ہے, ان کی بھی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, ان کی بھی ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ انکاری ہیں کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو ہر چیز مل رہی ہے اس دنیا میں. اس دنیا کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے صرف اسے دنیا مل رہی ہے. دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس لیے کسی کو اگر دنیا ملی ہے تو دل چھوٹا نہ کریں. اب یہ نہ سوچیں کہ لو جی میں نے تصویریں پڑھی, اتنا کچھ کیا, اس کے پاس اتنا کچھ, میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہو سکتا ہے اس کو جو ملا اس میں آزمائش ہو اس کی, اور آپ کو جو نہیں دیا اس میں آزمائش ہو آپ کی. آپ کو صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے, اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ شکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کہ میں نے دولت دی اس سے دوسروں کا جو اس میں حق تھا وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اور حدیث مبارکہ میں کہ جو امیر آدمی ہیں وہ دوسروں کی نسبت 500 سال زیادہ سے پل صراط کو گزرتے گزرتے لگ جائیں گے, کیونکہ حساب کتاب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا. تو جتنا مالا دولت کم ہو اتنی آسانی ہے. غریب آدمی کہے گا جی اللہ تعالیٰ یہ آپ نے اتنا دیا تھا, اتنا میں نے کھا لیا, اتنا میں نے پہن لیا, اتنا میں نے خرچ کر لیا, پیچھے میرے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا, ابھی حساب کر دوں, اور اس کو اسی آگے کر دیا جائے گا, جاؤ بھی جنرل میں حساب کس بات کا. اور ہم مانگ کے لیتے ہیں بڑا کچھ, یا اللہ یہ بھی دیتے, یا اللہ یہ بھی دیتے, یا اللہ یہ بھی دیتے. مانگ کے لوگوں کا حساب ہے, اللہ اپنی مرضی سے دیں گے, اللہ پاک تو اس کا حساب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں. جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ دے دیں جو دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے مانگنے سے ہماری اوقات کے مطابق ہم مانگیں گے اتنا ہی ہمیں ملے گا. جب اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے آپ دے دیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق دیں گے, اور اللہ کی شان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں. اور دعا اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ قبول ہو گئی ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہماری دعاؤں میں اثر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اثر نہیں ہوتا کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا, دعا تو کی ہے, پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ہماری دعا ہر دعا قبول ہوگی, کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے 3 طریقے رکھے گئے قبولیت کے. یا تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ نے مانگی, یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی تکلیف آپ کی دور کر دی جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو محفوظ کر لیا جائے گا آخرت کے لیے, آخرت میں اس کا اجر آپ کو دے دیا جائے گا. اس لیے دعا قبول ہی قبول ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان ہو, پختہ ایمان ہو کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا. اگر وہ نہیں ملا تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت مشکل دور ہو جائے گی, یا پھر آخرت میں وہ آپ کے لیے جزا کا باعث بنے گی. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائے رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ
حاضر ناظر رہتے ہوئے زندگی گزاریں اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں, ان کے لیے اچھا مانگیں. آپ کو خود بخود سب کچھ ملتا جائے گا. اور دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. جتنا بھی زیادہ ذکر کر سکتے ہیں, درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اگلے لمحے کا تو پتہ نہیں ہے سانس آئے یا نہ آئے, لیکن ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے, اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں, اور جو بھی نئی خواہشات ہیں آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائیں, اور جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں ہمیں وہ عطا کریں. ہم ہوتا ہے ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوں جو ہمارے لیے بعد میں آزمائش بننی ہو, جو ہمارے لیے بعد میں نقصان دہ بننی ہو, ہمارے لیے وہ اس کے وہ جب چیز مل جائے تو ہمیں اس کا دین سے بھی کر دے. تو اس لیے مانگیں تو اس طریقے سے مانگیں کہ اگر میرا ہمارے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ یا کہ ہمیں عطا فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں, آسانیاں عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں ابد تک کے لیے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہمارے نصیب میں لکھتے ہیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.